إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني يتزوج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين توابون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ وتعالی سورہ روم کی 21ویں آیات میں فرماتے ہیں کہ ازواج کا جو خلقت ہے، ہمارے نکاح کا جو تکمیل ہونا ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ وہ ایک اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کس کے لیے؟ قوم یتفکرون، جو قوم تفکر کرتی ہے اس کے لیے. تو آج جو یہ نکاح کی محفل ہے، نہ صرف دلہا اور دلہن کے آدھے ایمان کو کامل کر رہی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بھی تکمیل کر رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نشانی ہے ہمارے لیے، اس کی بھی تکمیل کر رہی ہے آج یہ محفل. تو یہ نشانی ہمارے لیے کس طرح ہے؟ جو دلہا اور دلہن آج سے پہلے ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، آج سے پہلے شاید ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا ہوگا، ان دونوں کی خوشی اور غم ایک ساتھ مل جائے گا. آج سے اگر ایک کو غم ہوگا تو دوسرے کو بھی غم ہوگا، ایک کو خوشی تو دوسرے کے لیے بھی خوشی ہوگی. تو ان کا خوشی اور غم ایک ساتھ ہو جائے گا، ان کا ہنسنا رونا ہر چیز ایک ساتھ جڑ جا رہی ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانی ہے. جو لوگ ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، ان کی آج خوشی اور غم ایک ساتھ ہو گئی. ایسے ہی دو خاندان جن کو شاید ایک دوسرے سے واقفیت اتنی نہیں تھی، آج کے بعد ان کے بھی خوشی اور غم ایک ساتھ جڑ جا رہے ہیں. دو خاندانوں کے خوشی اور غم ایک ساتھ جڑ جا رہے ہیں، دو گھروں کے خوشی اور غم ایک ساتھ جڑ جا رہے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے، زواج کو ملنے کے ذریعے تکمیل کر رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نکاح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ڈالا جائے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے. سورہ روم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں کے بیچ میں ڈالیں گے، بینکم کیا ڈالیں گے؟ مودہ، محبت، ورحمہ اور رحمت. آج سے پہلے جو لوگ جانتے نہیں تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دلہا اور دلہن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بیچ میں محبت اور رحمت ڈالیں گے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے. اور اس تحفے کو کس طرح اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، کس طرح اس کی قدر کر سکتے ہیں؟ دلہا اور دلہن اس محبت کو، اس رحمت کو برقرار رکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس تحفے کی صحیح طریقے سے اس کی قدر کر سکتے ہیں، اس نعمت کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے آپ لوگوں کو عطا کرنے کا. غصہ، گھمنڈ، تکبر، ایسے چیزوں کو ازواجی زندگی میں ہرگز نہ آنے دے، ہرگز نہ آنے دے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ازواج کو ایک دوسرے کے لیے لباس کہا ہے. اور جیسے لباس اور جسم کے بیچ میں کوئی چیز نہیں ہوتی، ویسے ہی دلہا اور دلہن کے بیچ میں تکبر، گھمنڈ اور غصے جیسی کوئی چیز نہیں آنے دینا چاہیے. اور غصہ، تکبر، گھمنڈ کی ایک بنیادی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ قولاً سدیدہ کا نہ ہونا. نکاح کی محفلوں میں اکثر جو 3 آیتیں پڑھتے ہیں، اس میں سے ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ اے لوگ جو ایمان لائے، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور کیا کہو؟ قولا سدیدا کا استعمال کرو. جب بھی تم کچھ بات کرو سدیدہ کہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ قولوا قولا صدقہ، یہ نہیں کہا. قولا صدقہ کے بارے میں نہیں کہا، یعنی سچی بات. یعنی ہم میں سے اکثر لوگ کافی بار یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے نہیں سچ بات بولنے سے،
کوئی نہیں ڈرتا سچ بات بولنے سے، کوئی بھی نہیں ڈرنا چاہیے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم صدقہ نہیں سدیدہ کہو. سدیدہ کسے کہتے ہیں؟ وہ بات جو سچی ہو. سدیدہ کے جو اسپیشلٹیز ہے، جو اس کی جو صفتیں ہیں، اس میں سے پہلی صفت ہے کہ وہ بات جو سچی ہو، سچ ہونا ہے. اس کی شرط ایک ہے کہ وہ سچ بھی ہونا چاہیے، وہ سیدھی بھی ہونا چاہیے، گھما پھرا کے سچ نہیں، سیدھا سیدھا سچ ہونا ہے، اور وہ اچھا بھی ہو، یعنی اس سے کسی کو تکلیف بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک سچ بات جس سے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ویسا نہ مت کہو، وہ صدقہ مت کہو. آپ کیا کہو؟ قولاً صدقہ، سب سے بہترین بات کہو، وہ بات کہو جو سیدھی بھی ہو، جو سچی بھی ہو، اور جو اچھی بھی ہو، لوگوں کو سننے میں اچھی بھی ہو، ان کو تکلیف نہ دو. اکثر جو لڑائیاں، جو پریشانیاں ازواجی زندگی میں آتے ہیں، قولاً سدیدہ کے نہ ہونے سے ہی آتے ہیں. بے شک انسان کو غصہ آتا ہے، ہر کسی کو غصہ آتا ہے، لیکن غصہ ہمارا کس طرح ہونا چاہیے؟ چھوٹے بچوں کی طرح کہ آیا کیا پھر ختم ہو گیا. اس کو دل میں نہیں بسا لیتے ہیں بڑوں کی طرح. بڑوں کا غصہ ایسا نہیں آ رہا ہے تم نے فلاں دن فلاں کہا تھا، فلاں دن فلاں کہا تھا، فلاں دن فلاں کہا تھا، یہ سب یاد نہیں رکھتے بچے. اس طرح ہونا چاہیے. اور دوسرا کہ غصہ جیسے چیزوں کو ایک ساتھ بھر لینا بھی نہیں چاہیے. خاص کر کے ازواج، دلہا اور دلہن کے لیے نصیحت ہے کہ ایک دوسرے کے اندر اگر کوئی خامی دیکھو، کچھ غلطی دیکھو، تو بے شک درست کرنے کی کوشش کرو، لیکن اس کو رکھ کر آگے لڑائیوں میں استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں. پورے جمع کر رہے ہیں پھر بعد میں ایک ساتھ لڑائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ بہت غلط ہے. اس سے ازواجی زندگی میں پریشانیاں بڑھتی ہیں. آپ پوائنٹس تو سکور کر لیں گے، لیکن ازواجی زندگی میں آپ کے پریشانیاں آ جائیں گی. ڈیبیٹ جیت لے سکیں گے لیکن انسان کو نہیں جیت پائیں گے. تو اسی لیے اور سوچئے کہ ہر کسی میں غلطی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ابن آدم خطا. ہم کو ہماری غلطی نہیں دکھتی بلکہ دوسرے کی غلطی دکھتی ہے، اور اس کو ہم کریکٹ کرنے، درست کرنے کے لیے جلدی جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کرنا بھی ہو درست تو قولاً سدیدہ سے کرو، تاکہ اس کو برا نہ کرو. آپ کی نیت اس کا اصلاح کرنا ہو، نہ کہ اس کو نیچا دکھانا، نہ کہ اس کو یہ بتانا کہ وہ غلط ہے. اگر نیت اصلاح کی ہو تو قولاً سدیدہ خود بخود نکلے گا. اور ہر جو غلطی ہے اس کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے، اور خاص کر کے دوسروں تک بتانا، گھر والوں تک بتانا ضروری نہیں ہے. دلہا اور دلہن کو چاہیے کہ اپنے معاملات خود دونوں ہی سلجھائے، تیسرے کو انوالو نہ کریں، ان کے پریشانیوں میں انوالو نہ کریں، ان کے باتوں میں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص دوسرے کی غلطیاں چھپاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی غلطیاں دنیا اور آخرت میں چھپاتے ہیں. اگر ایک مسلمان کے اگر ہم غلطیاں چھپا رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے غلطیاں دنیا اور آخرت میں چھپا رہے ہیں. تو کہ ہمارا ازواج کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ سب سے بہترین. تو اگر ہمارے ازواج میں اگر کوئی غلطی دیکھیں تو اس کو اصلاح کی نظر سے دیکھیں اور وہیں پر چھوڑ دیں، لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الاسراء میں فرماتے ہیں یقول التی ہی احسن. جب بھی تم کوئی بات کہو، اے میرے بندو، اے میرے عباد، جب بھی تم کوئی بات کرو، یقول التی ہی احسن، سب سے احسن بات کرو، سب سے خیر نہیں، بیٹر نہیں، گڈ نہیں، اچھی نہیں، سب سے اچھی بات کرو. احسن، دی بیسٹ، سب سے اچھی بات کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الاسراء میں فرماتے ہیں کہ شیطان ینغزو بینہم، تمہارے بیچ میں پھوٹ تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے، تم کو لڑانا چاہتا ہے. شیطان مسلمانوں کو لڑانے کے لیے پھوٹ اور تفرقہ ڈالتا ہے. تو اسی لیے کیا کریں؟ یقول التی ہے احسن، جب بھی تم کوئی بات کرو تو اچھی بات کرو، بہت اچھی بات کرو، سب سے اچھی بات کرو. تو قول کے ذریعے ہی اکثر شیطان لوگوں میں پھوٹ ڈالتا ہے. تو تم جب بھی بہت زیادہ اچھی بات کریں گے، احسن بات کریں گے، تو شیطان کا جو پھوٹ ڈالنے کے چانسز کم رہیں گے. تو شیطان، لیکن ہمیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ شیطان سب سے زیادہ پھوٹ کس میں ڈالنا چاہتا ہے؟ سب سے زیادہ خوش شیطان کس میں پھوٹ ڈال کے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ شوہر اور بیوی میں. یعنی میاں بیوی کو لڑا کر شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، یہ ہمیں پتا ہے. تو سب سے زیادہ اچھی بات کس سے کرنی چاہیے ہمیں؟ کیونکہ شیطان کے سب سے زیادہ حملے ازواجی زندگی پر ہی ہو رہے ہیں. باہر جا رہے ہیں، آپ کے استاد سے بات کر رہے ہیں، بہت اچھی بات کر رہے ہیں، مسکرا کے بات کر رہے ہیں. دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں، مسکرا کے بات کر رہے ہیں، بہت اچھی بات کر رہے ہیں، تہذیب کے دائرے میں آ کے بات کر رہے ہیں. لیکن جب اپنے ازواج کے جب گھر کے اندر آ گئے، روبوٹ بن گئے، ہاؤ کھانا لاؤ، یہ دو. شیطان کو آپ کے استاد سے لڑانے پہ، آپ کو آپ کے دوستوں سے لڑانے سے زیادہ انٹرسٹ کس سے لڑانے میں ہے؟ آپ کے ازواج سے، آپ کے بیوی سے، آپ کے شوہر کو سے لڑانے کے لیے سب سے زیادہ انٹرسٹ وہاں پر، سب سے زیادہ حملے وہیں پر کر رہا ہے.
گھر کا ماحول خراب ہو جائے تو پھر بچوں کی پرورش میں بھی پرابلم ہو جائے گی، وہ گھر کا پورا ذہنی سکون مٹ جائے گا۔ تو سب سے زیادہ اچھی بات کس سے کرنی چاہیے؟ جتنی رسپیکٹ آپ اپنے ٹیچرز کو دے رہے ہیں، جتنی رسپیکٹ آپ اپنے استادوں کو دے رہے ہیں، جتنی رسپیکٹ آپ اپنے دوستوں کو دے رہے ہیں، جتنا مسکرا کر ان سے بات کر رہے ہیں، جتنے تہذیب سے ان سے پیش کر رہے ہیں، اس سے زیادہ تہذیب سے، اس سے زیادہ مسکراہٹ سے اپنے ازواج کے ساتھ بات کرنا چاہیے۔ اگر ہم قولاً سدیدہ کا استعمال کریں تو پھر کیا ہوگا؟ گھر کا ماحول اچھا رہے گا۔ اگر ہمیں دوسری طرح سے آزمایا بھی جا رہا ہو، ہمیں کچھ مالی پریشانیاں آئی ہوں، اگر ہمیں کوئی جسمانی پریشانیاں آئی ہوں، کوئی دوسری طریقے سے، کسی بھی طریقے سے اگر ہماری آزمائش ہو رہی ہو، اگر ہمارے پاس نیک صالح ازواج ہے تو پھر اس پریشانی کو ہم ہنستے ہنستے جھیل پائیں گے۔ لیکن یہ سارے چیز، مال کی دولت، شہرت، ہر چیز رہنے کے باوجود بھی اگر گھر کا ماحول ٹھیک نہیں تو ہم سکون سے نہیں رہ پائیں گے۔ اسی لیے خاص طور پر جب گھر میں بات کر رہے ہیں تو قولاً سدیدہ کا استعمال، یہ قول التی ہی احسن کا استعمال کرنا بے حد ضروری ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمان بھی ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ وہ شخص جو خیرکم لأہلہ، سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے جو بہتر ہو، سب سے بہترین شخص تم میں سے وہ ہے۔ ہم میں سے اگر ہمیں بہتر بننا ہے، سب سے بہتر شخص بننا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمارے گھر والوں کے لیے ہمیں سب سے بہتر بننا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے ساتھ جب بات کرتے تھے تو مسکرا کے بات کرتے تھے، ان کے ساتھ اپنی مسکراہٹ کم نہیں ہونے دیتے تھے، ان کو اپنے پریشانیوں کا، باہر پریشانی آئی تو گھر میں آ کے غصہ نہیں نکالتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوۃ الحسنہ بنا کے بھیجے گئے تھے۔ اس چیز کو ہمیں اپنے زندگی میں اپنانا پڑے گا، ایک دوسرے کے ساتھ مسکرانا زیادہ پڑے گا۔ دلہا اور دلہن کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ مسکراتے رہیں، شادی کے شروع میں ہی نہیں، پوری زندگی مسکراتے رہنا پڑے گا اگر گھر کا ماحول صحیح رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے ساتھ کھیلتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیتتی تھی۔ آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوۃ الحسنہ بنا کے بھیجا گیا تھا۔ اور ازواجی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ تحفے تحائف بھی دیتے رہیں۔ لیکن اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ شادی کے شروع میں تو بہت تحفے دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اکثر بیویاں کمپلین بھی کرتی ہیں کہ کیا جی، شادی کے شروع میں تو بہت گفٹ دیتے تھے، اب کیا ہوا؟ بہت مسکراتے تھے، اب کیا ہوا؟ کہیں کو مسکرا رہے نہیں، کہیں کو گفٹ نہیں دے رہے۔ یہ اکثر کمپلینٹس ملتی ہے۔ تو یوزولی کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ بیگم مچھلی پکڑتے وقت کیچوے ڈالتے، کسی کو تو بھی دیکھے کیا پکڑی ہوئی مچھلی کو کیچوے کھلا رہے سو؟ اگر آپ کو ایگزامپل مچھلی پکڑنے کے لینا ہے تو آپ کی زندگی بھی اسی طریقے سے گزرے گی، مری ہوئی مچھلی کی طرح۔ گھر کا ماحول ویسے ہی ہو جائے گا۔ اتباع کس کی کرنی چاہیے؟ اطاعت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنانا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں پیروی کرنی ہوگی، ان کی زندگی سے ہمیں عبرتیں حاصل کرنی ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ازواج کے انتقال کے بعد بھی ان کے سہیلیوں کے گھر پہ تحفے پہنچاتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہیلیوں کے گھر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحفے پہنچاتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں مسکراتے رہنا چاہیے، سب سے بہترین قول کا استعمال کرنا چاہیے، باہر کے غصے گھروں میں آ کے نکالنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول کی ہمیں اتباع کرنا چاہیے، ان کے گھر کے کاموں میں مدد کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اگر ہم کریں گے تو ہماری ازواجی زندگی اچھی ہوگی۔ اگر ہماری ازواجی زندگی اچھی ہوگی تو بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی، گھر میں ماحول اچھا رہے گا، اور ہمیں اگر دین کا ماحول گھر میں رہا تب ہمارے خوشیاں بڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں بار بار مدد عطا فرمائے گی۔ تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کریں، کیونکہ اللہ سے اگر ہم جڑ جائیں، اللہ سے اگر ہمارے گھر کا رشتہ بنا لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کیا کرے گا؟ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ اور کیا کرنا چاہیے؟ وقولوا قولا سدیدا، قولاً سدیدہ کا استعمال کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی پریشانی آ رہی ہے قولاً سدیدہ کا استعمال کیجیے۔ کوئی ایک غصے میں آ گیا، آپ قولاً سدیدہ کا استعمال کرو، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کو بڑھانے کے بجائے، تو میں کرنے کے بجائے قولاً سدیدہ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے، ہمارے آزمائشوں کے ٹائم پہ، غصوں کے ٹائم پہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یصلح لکم اعمالکم، اگر تم ایسا کرو گے، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اگر تم یہ دو کام کر لو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے جو اعمال ہے، یصلح لکم اعمالکم، اس کی صلح کر دے گا، اس کو درست کر دے گا۔ یعنی قولاً سدیدہ ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تو جب بھی ہم مانگتے ہیں تو ہم بہت ہی عاجزی سے، بہت ہی محبت سے مانگتے ہیں۔
تو قولاً سدیدہ اللہ کے لیے تو نہیں ہے. اللہ کے لیے تو ہم قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس سے بہترین قول کچھ ہو ہی نہیں سکتے. تو قولاً سدیدہ کا استعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کے لیے متعلق کر رہا ہے؟ حقوق العباد کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ عباد ہمارے وہ اعمال جو حقوق العباد کے دائرے میں پڑتے ہیں، اس میں جو ہم نیک نیتی سے کرنا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو درست کر دے گا. اس میں اگر کوئی مانگے تو یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اور کبھی تم کو غصہ آ جائے، تم غلط بات اگر کوئی کہہ جاؤ تو اس کے لیے کیا کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ اگر تم پھر قولاً سدیدہ اور اتقوا اللہ کا رکھے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کا سلسلہ رکھے. کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں کسی کو معاف نہیں کرتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آخرت میں کس طرح معاف کرے گا؟ لا یرحم لا یرحم. جو معاف نہیں کرتا اس کو بھی معافی نہیں دی جائے گی. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی چھوٹی غلطی نظر آئے، کوئی غلطی نظر آئے تو ہم اس کو نظر انداز کر دیں، اس کو معاف کر دیں. ہر غلطی کے اوپر تو میں نہ کریں، ہر غلطی کو دکھانے کی اس پہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جو معاف کر دیں گے، یعنی اچھے کے ساتھ تو اچھا ہی ہوتا ہے. جب ازواج ہمارے اچھی طریقے سے پیش آ رہے ہیں تو سب اچھی طریقے سے ہی رہ سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں. جب غصے میں آئے تب ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر اچھا دیں تو تبھی ہمارے کردار کا مظاہرہ ہوگا نا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور اس سورہ احزاب کی آیت میں اللہ سبحانہ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ جو لوگ قولاً سدیدہ کا استعمال کریں گے، جو اتقوا اللہ کریں گے، ان کے اعمال درست کر دیں گے اور ان کو ایسی کامیابی سے نوازیں گے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عظیمہ، سب سے بہتر عظیم کامیابی، سب سے بڑی کامیابی سے عطا کریں گے. ان کے گھروں کے ماحول اچھے رہیں گے، سکون میں، چاہے جس طریقے کا بھی پریشانی ہو وہ لوگ آسان خوش ہی رہیں گے، دنیا میں خوش رہیں گے اور آخرت میں بھی خوش رہیں گے. ایسی کامیابی سے، ایسی عظیم کامیابی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نوازیں گے اگر ہم قولاً سدیدہ کا استعمال کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قولاً سدیدہ کا استعمال کرنے والا بنا دے. میں دونوں ہی خاندان والوں کو، دلہا اور دلہن کے خاندان والوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس نکاح کو سنت پر کرنے کی کوشش جو کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کو اجر عظیم سے عطا فرمائے. بہت خوشی کی بات ہے کہ پوری طریقے سے سنت پہ عمل کرنے کی جو کوشش ہے یہ قابل احترام ہے، قابل تعریف کے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور بضرور عطا فرمائے. اسی کے ساتھ میں ایک واقعے سے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ واقعہ ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے، مدینہ کی سڑک سے جا رہے تھے اور راستے میں ان کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عبد الرحمن، یہ جو داغ ہے تمہارے کرتے پر یہ کس طرح کا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عطر کا داغ ہے، یہ عطر کا داغ ہے اللہ کے رسول. دراصل بات یہ ہے کہ میری شادی ہو چکی، میرا نکاح ہو چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ان کو مبارکباد دی اور کہا کہ کیا تم نے ولیمہ کیا ہے؟ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ نے کہا کہ نہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک ہی بکری سے کیوں نہ ہو، ولیمہ کرو. اس واقعے سے ہم عبرت یہ لے سکتے ہیں کہ یہ سوچیں، ہم یہ تفکر کریں کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین مدینہ میں موجود ہے اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے لڑکی دیکھ لی، لڑکی پسند کر لی، رشتہ کر لیا، نکاح ہو گیا، نکاح کا خطبہ بھی پڑھا لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں. مدینہ کے سردار موجود ہیں، اتنی بڑی شخصیت. اور ہمارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ اور اللہ کے رسول سے. اس کے بعد ہی ہم کسی اور سے اتنی محبت کر سکتے ہیں. اگر یہ نہیں تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. تو وہ شخصیت موجود ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے اور ان کا نکاح ہو گیا. آج ہم یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اتنی بڑی شخصیت کوئی ہمارے ساتھ موجود ہو اور ہم انہیں نکاح میں نہ بلائیں یا ان کے ہاتھ سے خطبہ نہ پڑھائیں. کتنی آسانی ہوا کرتی تھی ان رشتوں میں، شادیوں میں کتنی آسانی ہوا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کب معلوم ہو رہا ہے؟ راستے میں معلوم ہو رہا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو گیا. ہم تو یہ سوچ بھی تصور بھی نہیں کر سکتے. وہی اس رسول کی امت کا آج یہ حال ہے کہ اس رسول کی امت آج رستوں پر دعوت تک نہیں قبول کرتی. شادی ہو گئی اگر بول دیں گے تو آپ کے ریلیشنز کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، اس کا تو تصور نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہم کسی کو راستے میں دعوت بھی دے دیں گے تو وہ قبول نہیں کریں گے. تو نکاح میں کتنی آسانیاں ہوا کرتی تھی، ہمیں یہ اس سے عبرت لینا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر سنت کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.